اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کہیں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس طرح سے کرے گا تو پس وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو نفع میں سمجھ رہا ہوگا، مال جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اور پھر جب موت کا ان کے وقت قریب آتا ہے تو وہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے تاخیر اگر ہو جائے وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ہے کہ ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرے گا، مہلت نہیں دے گا اس کو جب کہ اس کی موت کا وقت آ چکا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیں گے تو اس کی مدد ہو جائے گی اور نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور ذریعہ مہیا فرما دے گا۔ ہماری آزمائش ہو گئی تو ہمیں پھر مہلت نہیں ملے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ وہ مہلت مانگے گا کہ تھوڑا سا وقت دے دیں گا، فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن ہرگز ہرگز اللہ نے بڑا تاکیدی کلام فرمایا کہ اللہ کسی کا محتاج تھوڑی ہے، اللہ تو جہاں ہمیں دے سکتا ہے وہاں اس کو بھی دے سکتا ہے۔ تو وہ اس نے بس ایک آزمائش، ایک میکینزم بنایا ہے، کسی کو تنگ دست رکھ کر آزمایا ہے اور کسی کو مال و دولت دے کر آزمایا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ اس میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کسی کے مال زیادہ ہے تو وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہوں، اور کسی کے کوئی تنگ دست ہے تو سمجھ جائے ہماری اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تنگ دستی بھی آزمائش ہے اور یہ فراخ دستی بھی آزمائش ہے۔ یہ عزت کا معیار نہیں ہے، تنگ دستی نہ ذلت کا معیار ہے، نہ فراخ دستی عزت کا معیار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنی بارگاہ عظیم میں اکرام اور عزت کا معیار یہ ذکر فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اگر کوئی بہت زیادہ تنگ دست ہے لیکن متقی اور پرہیزگار ہے تو جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ مالدار ہے اور ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار بھی ہے، تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں اس کو مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس کوئی تنگ دست ہے اور متقی نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی فراخ دست ہے اور فاسق و فاجر ہے تو وہاں مقام تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تو کوئی بھی شخص اپنے ذہن میں یہ نہ بٹھا لے کہ میں مالدار ہوں تو گویا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ معیار اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور کوئی تنگ دست ہو تو وہ پریشان نہ ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے تبھی تو نہیں دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔